بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ایک آپ کو جو ہے اس کتاب کا کرشمہ اور اس کتاب کی جو ہے خصوصیت، اس کتاب کی خاصیت یہ آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کو اس دور کے اندر تقریباً سبھی پہچانتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ سوشل میڈیا کا اتنے وقت ہے، دنیا سے کوئی چیز بھی آج چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن کی خاصیت ایک یہ ہے کہ یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو جو بھی یاد کرنا چاہے، کوئی کسی کو تھوڑا یاد ہوتا ہے، کسی کو جو ہے زیادہ یاد ہوتا ہے، اور جو اس میں لگے رہتے ہیں تو ان کو یہ پورا ورڈ بائی ورڈ پورا جو ہے ان کو یہ یاد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی بھی اس کے، چاہے سائنس کی ہو، چاہے جو ہسٹری کی ہو، چاہے جغرافی کی ہو، چاہے بائیولوجی کی ہو، فزکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، کسی چیز کی بھی کتاب ہو، انسان جو خود لکھتا ہے وہ اگر چاہے کہ اس کتاب کو دوبارہ ویسے ہی جو ہے بنا دیکھے جو ہے لکھ دے، یا وہ جو ہے اپنے اسپیچ میں، اپنے بھاشن میں اس کتاب کا جو ہے بولنا شروع کرے تو وہ ویسے ہی بول دے، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس قرآن کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس قرآن کو یاد کرنے کے بعد میں آدمی 10,000 دفعے، 20,000 دفعے، 1,00,000 دفعے، 10,00,000 دفعے بھی پوری زندگی میں اگر پڑھتا ہے اس کو بنا دیکھے ہوئے، تو اس کو جو ہے کہیں ایک پیش زیر، جس کو ماترائیں کہتے ہیں، ہندی میں ماترا لگائی جاتی ہے، او کی ماترا، چھوٹا او کی ماترا، بڑا او کی ماترا، وہ تو اس میں بھی جو ماترائیں جو ہوتی ہیں اس کی بھی اس سے جو ہے غلطی نہیں ہوگی۔ یہ اس کی بہت بڑی خاصیت ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے انسان کو اس طریقے سے یاد ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں رہ جاتی ہے، اور وہ کبھی بھولتا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بھول جاوے۔ اور غیر کتابیں جو ہیں اس کو اس طریقے سے یاد نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کو یاد کرنے والا انسان جو ہے وہ حافظ کہلاتا ہے، یعنی اس کو حافظہ اس کتاب کا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس سے جو ترنم کے ساتھ میں پڑھتا ہے اس کو تو قاری کہتے ہیں، اس کی قرات بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اس کا عالم ہوتا ہے جو اس کا پورا علم رکھتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے مفتی بنتے ہیں، جو اس قرآن کے حساب سے دنیا میں جو مشکلیں آتی ہیں یا نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اس کا وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو اس میں، چاہے حافظ ہو، قاری ہو، حافظ ہو، قاری، مفتی ہو، فتویٰ دینے والا مفتی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ جو ہے اس قرآن کو جو ہے پورا یاد رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر ایک دفعہ کسی نے جو ہے حافظہ کر لیا تو وہ کبھی جو ہے اپنے پروفیشن سے بیکار نہیں رہتا۔ اس کو چاہے اس نے حافظہ ہی اگر کیا ہوا ہے، خالی جو ہے حافظ ہے اس کا، تو اس کو کہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی جو ہے جگہ مل جائے گی، بچوں کو پڑھانے کے لیے جو جگہ مل جائے گی، یا وہ جو ہے اس کا قاری ہے تو اس سے بڑی مسجدوں میں، جمعہ مسجد میں اس کا جو ہے امام بن جائے گا۔ اگر وہ اس کا عالم ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے کتابیں چھپنے لگیں گی، اور اسی طریقے سے مفتی ہے تو اس کو اور آگے کی جگہیں مل جائیں گی۔ بہرحال وہ کم سے کم جو چھوٹے سے چھوٹا اس میں ہوتا ہے وہ حافظ ہوتا ہے، اور حافظ کی بھی جو اوقات ہوتی ہے تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ 100 آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور اس ایک آدمی کی دماغ کی صلاحیت اور وہ 100 آدمیوں کی صلاحیت سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔